اسی طرح انسانوں کو بھی یقین کے درجے پر فائز کیا گیا. جتنا جس کا یقین ہوتا ہے اسے اتنے ہی درجات دیے جاتے ہیں, اتنے ہی بلند درجہ دیا جاتا ہے. دیکھیے بس میں زیادہ وقت تمہید میں نہیں لوں گی کیونکہ اور بھی مجلسیں ہیں اور مجھے بھی کچھ آج جناب سکینہ کے حوالے سے بیان کرنا ہے. تو یہ یقین کی منزل کیا ہے؟ یعنی عباسی خلیفہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا. مامون رشید نے امام رضا سے کہا کہ اگر انبیاء معصوم ہیں تو پھر ابراہیم نے یہ کیوں کہا کہ اے پروردگار بتا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ جناب ابراہیم نے سنا تھا کہ خلیل جو ہوتے ہیں ان کی ہر ایک دعا اللہ قبول کرتا ہے. یعنی جو اللہ کا خلیل ہو اللہ اس کی ہر ایک دعا کو سنتا ہے, اسے قبول کرتا ہے. تو جناب ابراہیم اپنا خلیل والا جو مقام ہے اسے آزمانا چاہتے ہیں, اسی لیے درخواست کی کہ اے پروردگار بتا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی, پروردگار نے کہا اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو, ان پرندوں کو لینے کے بعد انہیں ذبح کرو, انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے ریزہ کر کے انہیں آپس میں مکس کر دینا, اور انہیں آپس میں مکس کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دینا. اس کے بعد تم انہیں پکارنا, اور جب تم انہیں پکارو گے تو یہ تمہاری آواز سن کر تیزی سے دوڑے ہوئے آئیں گے. بس جناب ابراہیم نے کیا کیا کہ 4 پرندوں کو لیا اور لینے کے بعد انہیں ذبح کیا. انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کو ریزہ کیا, ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد انہیں آپس میں مکس کر دیا. اس کے بعد ان کی چوٹیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان کے گوشت کو 10 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جدا جدا رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد اس کے بعد آواز دی. تو جس پرندے کو آواز دیتے تھے, جس پرندے کو بلاتے تھے, اس کا گوشت دوسرے گوشت سے جدا ہوتا تھا اور آ کر اپنے سر سے جڑ جاتا تھا. پھر وہ پرواز بھی کرتا تھا, وہ دانا بھی کھاتا تھا, وہ پانی بھی پیتا تھا. یہی یقین کی منزل, یہی یقین کی منزل. اب دیکھیے زیادہ یقین کسے کہتے ہیں کہ جب مولا علی کے پاس ایک نوجوان کو لے کر آئے, ایک زندہ نوجوان کو لے کر آئے, اور آنے کے بعد کہا یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. مجھے واقعہ بیان نہیں کرنے میں دلیل دے کر آگے بڑھوں گی. کہا یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے, یہ نوجوان ہے جو انتقال کر گیا ہے. اب میرے مولا نے کہا سوچ لیجیے پڑھا دوں نماز جنازہ؟ کہا جی پڑھا دیجیے. کہا سوچ لیجیے, کہا نہیں پڑھا دیجیے. اب میرے مولا نے نماز جنازہ پڑھائی. اب جب نماز جنازہ پڑھائی تو فوراً جیسے ہی نماز ختم ہوئی آنے والوں نے کہا یا علی آپ تو کہتے ہو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, من طرق السماء من طرق الارض, آپ تو کہتے ہیں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, آپ کو چادر کے نیچے کا حال نہیں معلوم. میرے مولا مسکرانے کے بعد کہا چادر کے نیچے کا حال تجھے نہیں معلوم. یعنی شب ہجرت جب میں سو رہا تھا مجھے رسول سمجھ بیٹھے تھے, اتنا سننا تھا یہ سارے موقعے. جلدی سے چادر کا پلہ ہٹایا, اب تو چادر کھول کر دیکھی تو زندہ مردہ ہو چکا تھا. اب دیکھیے میرے مولا کی یقین کی منزل کیا ہے. اب میرے مولا سے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا اسے زندہ کر دیجیے. اب بلک رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, مولا کے قدموں میں گر گئے. کہا مولا زندہ کر دیجیے. کہا اچھا. اب دیکھیے یقین کی منزل کسے کہتے ہیں, زیادہ یقین کسے کہتے ہیں. اب میرے مولا نے نہیں کہا, وہاں جناب ابراہیم نے کہا پروردگار بتا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. میرے مولا نے نہیں کہا اے پروردگار کیسے زندہ کرتا ہے. میرے مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے کہا قم بعز اللہ, اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو گیا. مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی, وہی آقا ہمارا علی علی. مردہ زندہ ہو کے جائے, سورج بھاگا بھاگا آئے, جو ہو تیرا اشارہ علی حیدری والوں کو بھی اور جواب دینے والوں کو بھی. یہ فرش اللہ پہ آتا ہی وہ ہے
जिसे शहजादी बुलाएं। नारे लगाते ही वो है, उसकी जबान को जुबिश होती है कि जिसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत को। जवाब वही दे पाता है जो अहले बैत के हक में बोलता है। अजमत एहसानात को याद करते हैं बुलंद तरीन नारे